اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا دوسرا پارٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، اس وجہ سے اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ اسے سمجھا جائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، ان شرطیہ ہے، اگر الَّذِي الْحَقُّ عَلَيْهِ وہ جس پر حق ہے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر وہ جس پر حق ہے کیا ہے؟ صفیحاً، ناسمجھ، او ضعیفاً، کمزور، او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہے، ان یمل ہوا، ان یمل کا معنی ہے کہ وہ املا کرائے ہوا اس کو، کہ وہ املا کرائے اس کو، ہوا خود ہی، خود۔ فَلْيُمْلِلْ، فَلْيُمْلِلْ کا معنی ہے پس اسے چاہیے ولیہ کہ اپنے
ولی سے املا کرائے. یہاں تک مفہوم بنتا ہے جس شخص کے اوپر حق ہے مقروض ہو گیا ہو تحریر اسی کو کرنی ہے، لکھنا اسی کو ہے، اعتراف اسی کو کرنا ہے کہ وہ مقروض ہو گیا ہے. پس اگر وہ شخص جو مقروض ہو گیا ہو ناسمجھ ہو، کمزور ہو، لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ خود املا کرائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، یہ جواب شرط ہے، یہاں سے جواب شرط ہے. اسے چاہیے کہ اپنے ولی سے لکھوائے. بالعدل، عدل کے ساتھ. ولی سے لکھوائے مگر کیسے؟ عدل کے ساتھ. اور لکھنے کے ساتھ ساتھ وَاسْتَشْهِدُوا، تشہدوا، استشہدوا کا معنی ہے وہ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہی کر لو شہیدین، دو گواہوں کی، من رجالکم، اپنے لوگوں سے، اور اس پر دو گواہ اپنے لوگوں میں سے بنا لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد اور امرأتان، دو عورتوں کو گواہ بنا لو. ممن ترضون، ممن ترضون کا معنی ہے کہ تم باہم رضامند ہو. جو لوگ گواہ بن جائیں وہ دونوں فریقین پسند کرتے ہوں. ممن ترضون کہ وہ گواہ
دونوں فریقین میں مقبول ہوں یا پسندیدہ ہوں. من الشہداء کا مطلب ہے جو موقع پر موجود ہوں. گویا کہ جو پسندیدہ گواہ ہوں یا مقبول گواہ ہوں یا جو معتمد گواہ ہوں وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے من الشہداء جو اس وقت موقع پر موجود ہوں. رہا عورتوں کا معاملہ، 2 عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ ان تزل احداہما، اگر ایک پھسل جائے، اگر ایک بھول جائے، بٹک جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی. وَلَا يَأْبَى شُهَدَاءُ، اور جو شہداء ہوں گے، گواہ جو ہیں، ان کو لا یابا انکار نہیں کرنا چاہیے. شہداء کو، گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اذا ما دعوا، کب؟ جب وہ بلائے جائیں، جب وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم تساہل نہ برتو. ان تکتبوہ، اس کے لکھنے میں، یعنی قرض کے لکھنے میں، صغیرن او کبیرن، چاہے چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا ہو.
الی اجلہ، اس کی مدت تک. قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی مدت تک اس کو لکھنے میں تساہل نہ برتو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اقسط، زیادہ قرین عدل ہے. اللہ کے نزدیک یہ زیادہ عدل کے نزدیک ہے. وَأَقْوَمُ، زیادہ ٹھیک رکھنے والی. لِلشَّہَادَةِ، گواہی کو. یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل بھی ہے اور شہادت کو قائم رکھنے والی ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں شک میں پڑنے میں چانسز کم ہے. اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو. وعدنا، اور زیادہ نزدیک ہے. کہ تم شک میں نہ پڑو. اللہ ایکسپٹ، اب یہاں آ گیا ایکسیپشن. ایکسیپشن کس چیز کا؟ ان تکون تجارتن حاضرتن، تجارتن لین دین، حاضرتن دست بدست. ان تکون، کہ ہو جائے، تجارتن حاضرتن لین دین دست بدست. اگر نقدی یا اگر وہ لین دین ہو جائے جو ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا، اس میں لفظ آیا ہے
تدیرونہا تدیرونہا تم گھماتے ہو بینکم آپس میں. ہاں اگر وہ لین دین ہو جائے جو دست بدست ہو، جس میں آپ لوگ ایک ہاتھ سے تجارت کرتے ہو، کوئی ایک چیز یہاں سے دیتا ہے، کوئی دوسرا چیز لیتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے ادھار لیتا ہے پھر شام کو واپس دیتا ہے، تو ایسے لین دین جس کو ہم عام لفظوں میں دست بدست ہی کہتے ہیں، اس کے لکھنے میں حرج نہیں ہے. اگر یہ نہ بھی لکھا جائے تو ٹھیک ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کوئی حرج نہیں ہے. جناح کا معنی ہے حرج. کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوہا کہ اس کو لکھا جائے. اس کو لکھا جائے. لیس علیکم جناح تم پر کوئی حرج نہیں. اللہ کہ اس کو نہ لکھا جائے. ایسا لین دین جو دست بدست ہو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شہادت کی ضرورت ہے. وَأَشْهِدُوا شاہد بنا لو. شاہد بنا لو. شاہد بنا لو. گواہ بنا لو. اذا تبایعتم جب تم لین دین کرو. تبایعتم جب تم خرید فروخت کرو. اس وقت گواہ رکھو. وَلَا يُزَارَ کاتب یزارہ کا معنی ہے تکلیف نہ دی جائے. کاتب لکھنے والے کو، کاتب کو. ولا شہید اور نہ گواہ کو. گواہ کو اور کاتب کو تکلیف نہ دی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا کرو، ایسا کرو گے کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف دو گے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فَإِنَّهُ تو یقیناً فسوق نافرمانی ہے. بکم تم لوگوں کی. عدل و انصاف کا سارا نظام کاتب پر چلتا ہے، گواہ پر چلتا ہے. یہ لوگ مفت میں لکھتے ہیں
اور مفت میں گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر ان لوگوں کو تکلیف دی جائے، انہیں اغوا کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، تو یقیناً یہ نافرمانی ہے، فسق ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ واتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔